رسول مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن مجید آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ شقاوت کا شکار ہو جائیں۔ اور یہ مشقت کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ مفسرین نے دو ذکر کی ہے۔ ایک تو یہ تھی کہ آغاز اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لوگوں کے ایمان اور اسلام کے حوالے سے فکر مند رہتے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم اور دکھ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے محبوب، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ہی ڈال لیں گے اس غم اور صدمے سے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آپ کو تسلی دی ہے کہ پیغمبر، آپ کا کام لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے، دعوت دینا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتے اس وجہ سے آپ اتنے غم زدہ نہ ہوں۔ اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں ساری رات قیام کرتے، اللہ کی عبادت میں گزارتے، تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں بھی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی اور حکم دیا کہ پیغمبر، آپ رات کو آرام بھی کیا کریں، جس طرح کہ سورہ مزمل میں تفسیر ہے کہ کچھ دیر آرام بھی کیا کریں اور کچھ وقت جو ہے وہ قیام کیا کریں۔ ساری رات عبادت میں گزارنا، تو یہ اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا نہ کریں۔ اس سے میرے اور آپ کے لیے بھی یہ نمونہ اور اسوہ موجود ہے کہ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے فکر مند تھے، اور امت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی، اور پھر معصوم ہونے کے باوجود آپ کس قدر عبادت میں محنت کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو تو کہیں زیادہ ضرورت ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ اگر میں خود نمازی ہوں تو مجھے اپنی اولاد کو بھی نمازی بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر میں خود وہ نمازی ہوں تو میرے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، عزیز و اقارب میں کتنے ایسے ہیں جو اللہ سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، جن کو حلال حرام کی تمیز نہیں، جن کے عقائد درست نہیں۔ مجھے یہ تڑپ اور فکر ہونی چاہیے کہ میں نے ان سب کو اللہ کی طرف لانا ہے، اور یہ سوچ اور فکر میرے اللہ کو بڑی پسند ہے۔